عزت خدا نخواستہ کم کرنی ہے، یا ان کا کوئی مرتبہ جو ہے وہ کم ہے کسی سے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے، بنیادی اختلاف جو ہے شروع وہاں سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ کی جانشینی کا مسئلہ آیا، خلافت کا. تو بنیاد تو وہاں سے پڑی کہ شیعہ اعتقاد کے مطابق مولا علی اس کے وارث تھے. حدیث غدیر اور دیگر جو منابع ہیں ان کے حدیث ثقلین یا جو بھی ان کے پاس دلائل ہیں، کافی دلائل ہیں، تھوڑے نہیں، ان کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام جانشین ہیں. اہل سنت اس فیصلے کو معتبر قرار دیتے ہیں جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اور مہاجرین انصار نے کیا، اور پھر حضرت ابوبکر کو خلیفہ نامزد کیا، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. تو وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ درست، یہی حقدار تھے یا یہی درست فیصلہ تھا. شیعہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی علیہ السلام. تو یہ اختلاف ہے یہ. اور پھر یہ اختلاف آگے بڑھتا ہے، ظاہر ہے جو تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے تو شیعہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے اور اہل سنت اپنے موقف کے اوپر. یہ ایک پہلو ہے اختلاف والا، اور یہ ہے اس میں کوئی صدیوں سے دوسری رائے نہیں ہے. یہ اختلاف ہے صدیوں سے. علی علیہ السلام خلفاء کے دور میں ایک بڑا عرصہ گزارا، 25 سال مولا علی علیہ السلام نے 3 خلفاء کے ساتھ گزارا. تو اختلاف کے باوجود مولا علی علیہ السلام نے ایک احترام کیا خلفاء کا، صحابہ کا. یعنی کہیں بھی نہ صحابہ کے خلاف علی علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں نہج البلاغہ میں، وہاں پر علی علیہ السلام نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا. جس کو تنقید کرنی تھی تنقید کی ہے، جس کی مذمت کرنی تھی مذمت کی ہے، جس کی تعریف کرنی تھی تعریف کی ہے. تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کی ہے، نہ صرف احترام کیا، کنٹریبیوٹ بھی کیا، مشورے بھی دیے، کنٹریبیوشن. یہ تو خلفاء کے ساتھ کیا نا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ بلکہ اپنے ساتھیوں کو کوفہ میں جب حکومت تھی اور کوفہ والے مولا علی کے زیادہ اطاعت نہیں کرتے تھے، گلہ تھا، شکوہ تھا، تو صحابہ رسول کی مثال دیتے تھے مولا علی علیہ السلام کہ دیکھو صحابہ رسول کیسے تھے. پھر ان میں سے بدر والوں کا ذکر کیا، احد والوں کا، خندق والوں کا، مختلف مارکوں میں ذکر کیا. پھر یاد کرتے تھے بعض صحابہ کا نام لے لے کر کے وہ کہاں ہیں، آج میں ان کو ڈھونڈتا ہوں وہ نہیں ہے. تو اہل البیت علیہ السلام نے، ائمہ اثنا عشر علیہ السلام نے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، آج کتابیں، ان کے اقوال سب موجود ہیں. اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی دور میں تھے نا، ائمہ اسی دور میں تھے. زیادہ تر تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے دور میں ذرا تشیع کر دیا بنو عباس، بنو امیہ کی نسبت. تو اس دور میں امام صادق علیہ السلام نے جس طرح تشیع کی تعلیمات دی ہیں، تو امام صادق علیہ السلام کے اکثر طالب علم شاگرد اہل سنت تھے. ائمہ اہل سنت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور زیادہ تر راوی اور سارے لوگ وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. تو یہ جو اختلاف اپنی جگہ تھا، اس میں ائمہ نے بھی کبھی نہیں چھپایا اور اپنے دعوے سے آگ سے بھی دستبردار نہیں ہوئے ہمیشہ. لیکن یہ بھی کبھی نہیں کیا کہ صحابہ رسول کی یا خلفاء کی توہین کا یا خود کی ہو یا حکم دیا ہو کسی کا. اختلاف اپنی جگہ تھا. وہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا توہین صحابہ کا، یہ اصل شیعوں نے رد عمل میں، ریئیکشن میں کیا ہے. کس کے ریئیکشن ہے؟ جب مولا علی کی توہین شروع ہوئی، اب حکومت کروا رہی ہے مولا علی کی توہین، اور سر عام برملا ممبر پہ کروا رہی ہے. یہ تو وہ حقائق ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھے ہیں، سب نے لکھے ہیں کہ یہ کام کرتے تھے. یہ کون سی حکومت نے کروایا یہ؟ شام کی حکومت نے، امیر شام نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کیا. جیسے سعد ابن ابی وقاص ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. سعد ابن ابی وقاص تو معمولی شخصیت تو نہیں ہے، بہت بڑے جید اکابر میں سے ہیں. یہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے مولا علی کی بیعت بھی نہیں کی، لعنت بھی نہیں کرتے تھے، لعن بھی نہیں کرتے تھے. تو امیر شام نے خود ان سے پوچھا جا کر کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو لعن؟ یہ اہل سنت کی کتاب میں حوالہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے آپ لعن؟ تو انہوں نے کہا میں کیسے کروں، میں نے خود رسول اللہ سے جب سنا ہے، 3 حدیثیں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں، تو ان 3 کو کانوں سے سن کے میں کیسے آپ کے کہنے پر کروں؟
اور ان میں سے کاش ایک چیز ہمارے بارے میں رسول اللہ فرما دیتے تو ہماری دنیا و آخرت کا توشہ ہو جاتا. اب یہ کام کروایا جاتا تھا. اس کے رد عمل میں، اس کی ریئیکشن میں انہوں نے شروع کیا کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ابھی مثلا ہم موجودہ پاکستان کے حالات کو دیکھیں، حکومت ہے اور تو وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا. جس طرح ابھی اس وقت اپوزیشن ہماری ریئیکشنری ہوئی ہے. حکومت طاقت میں ہے، طاقت کی وجہ سے کوئی بھی قانون، پیکا ایکٹ بناتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے غلط ہے، وہ بل پاس کیا یہ غلط ہے، یہ کام کیا یہ غلط ہے. تو جو دباؤ میں ہوتا ہے نا طبقہ، وہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے. اب جب آپ سرے عام مولا علی کو، خلیفہ چہارم کو مثلا، یا امام اول کو، شیعوں کے امام اول اہل سنت کے خلیفہ چہارم کو، اور رسول اللہ کے وصی یا داماد یا بھائی، جو مقام مولا علی کا ہے، جب آپ برملا ہر جگہ ہر جمعے کے خطبے میں پوری مملکت میں یہ کام کرواتے ہو، تو جواباً اب کیا کریں وہ دوسرے لوگ، کیا کریں؟